السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 4 منٹ انتظار کر لیتے ہیں تاکہ باقی لوگ ذرا آ جائیں۔ اس وقت تک اگر کسی کے پاس پچھلے ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال یا جواب ہوں یا کوئی اور بات کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت تک پچھلے ٹاپک کا ایک بیسک ریویو ذرا بتا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے ہم آج کے ٹاپک کی ذرا بات کر لیتے ہیں اس کے بجائے نا۔ تو آج کے ٹاپک انشاءاللہ ہم کریں گے فصاحت قرآن کے اوپر، قرآن کے بلوغت، قرآن کیوں اتنا عربی کے اندر قرآن کیوں اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اوپر کچھ چند ثبوت، چند شواہد، اور اس کے اوپر ہم ذرا سورت کو، قرآن کی سورت کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلی اسٹریم میں ہم نے کیا تھا ریویو کہ قرآن کے لیے سائنس کیوں ایک اچھا معیار نہیں ہے کہ قرآن کو سائنس سے پکڑا جائے۔ ہم نے اس پہ بات کی تھی ڈیٹیل میں کہ سائنس ایک چینجنگ سٹینڈرڈ ہے، سائنس وقت کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ابدی نہیں ہے، اور ابدی سچائی کا اعتراف نہیں کرتا، جبکہ آسمانی کتابیں، الہامی کتاب، اس کے برعکس ابدی ہونے کا اعتراف کرتی ہیں، ابدی ثبوت اپنے پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں ہمارے پاس حقیقت ہے اور ہمارے پاس حقیقت رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو کمپیئر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ایگزامپلس مثالیں پیش کی تھیں، مثلا جو ہم نے بگ اسٹیڈی سے تھیوری آف پیش کی تھی کہ سائنس نے کیسے اپنا چینج کر لیا کہ وہ کائنات کے ابدی ہونے پہ یقین رکھتی ہے سائنس 1800 میں 1900 میں، اور اس نے چینج کر لیا ہے بگ بینگ تھیوری کے ساتھ۔ پھر کافی باقی چیزیں بھی سائنس وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک اچھا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس کے برعکس مذہب کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک ابدی سٹینڈرڈ ہے اور اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں اس کے سچ ہونے کے۔ تو آج ہم میں سے ایک ثبوت ڈسکس کریں گے، اور میرے خیال میں آج کی اسٹریم اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، ہمیں وہ ثبوت ڈسکس کرنے کے لیے اگلی 2-3 اسٹریمز اس پہ وقف کرنی پڑیں گی، اتنا کافی یہ گہرائی والا موضوع ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس موضوع کو ذرا بہتر سمجھ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو پیش کر سکیں دوسرے لوگوں کے سامنے بھی، تو میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ کے پاس جو مشکل ہو، یا پھر موبائل میں نوٹ پیڈ کھول لیں تاکہ آپ آرام سے اس پہ کر سکیں۔ تو اب انشاءاللہ بس ہم کچھ چند ہو گیا ٹائم، اوکے میں ٹائم کا انتظار کرتا، چند سیکنڈ رہتے تھے۔ تو آج کی اسٹریم کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جیسے آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہوگا، اور کسی کو مس کر دیا تو آج کا موضوع ہے فصاحت قرآن، قرآن کیوں فصیح اور بلیغ کلام ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں، یہ ایک منطقی راہ ہے کہ ہم اس سے پہلے اس معاشرے کو دیکھیں جہاں پہ قرآن نازل ہو کر اپنے معجزے ہونے کا اقرار کر رہا تھا۔ تو اس معجزے میں کیا تھا، معاشرے میں کیا تھا؟ تو وہ معاشرہ ہمارے پاس کیا تھا؟ وہ 7ویں صدی کا عرب تھا۔ میں یہاں پہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، عربوں کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے میں کیا چل رہا تھا اس وقت 7ویں صدی میں، اور خاص طور پہ اس کے اندر۔ اچھا، مجھے کس نے کہا ہے کہ 5 منٹ رک جائیں، لوگ جوائن کر رہے ہیں ابھی، تو میں اس کے بعد زیادہ ڈیٹیل میں ہی جا رہا، ہم دوسری سلائڈ پہ رکے ہوئے ہیں، پر میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، تو لوگ ایسے آتے رہیں گے، میں پھر بھی طرح سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو 5ویں صدی کا اگر آپ معاشرہ دیکھیں عربوں کا، تو 5ویں صدی کے معاشرے میں عربوں، اگر آپ نے رحیق المختوم یا کوئی اور سیرت کی کتاب پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں تک عربوں میں کافی برائیاں اور خرابیاں تھیں، وہاں پہ ان کے پاس 2 چیزیں بہت اچھی تھیں۔ پہلی، ان کی لغت، ان کی شاعری، ان کے
ادبی لحاظ، دوسری چیز ان کا حافظہ، ان دو چیزوں پہ عربوں کو عبور حاصل تھا، وہاں تک یہاں تک کہ اگر عربوں کی طرف کو صرف دو جگہ عربوں کی طرف اگر کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا، یعنی کوئی شاعر اپنا کلام لکھتا تھا پہلی دفعہ، تو وہ لوگ اس کو باقاعدہ ایک شادی کے موقع ایک تہوار کی طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، اس کو مناتے تھے، اس وقت لوگ اس شاعر کے گھر جا کر اسے مبارکباد دیتے تھے کہ یہ تم نے بہت اعلیٰ، اس معاشرے میں شاعرانہ کلام ہی سب سے اعلیٰ چیز تھی، ٹاپ آف دا کلام، جیسے ہم کہتے ہیں نا سنگرز ہیں آج کل کے، وہ والا سین تھا کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل یہاں پہ آج کل آپ کے پاس کیا مجھے تو نام نہیں پتا، اگست اگاتھا کرسٹی ہیں، اور میں غلط نام یہ ناولسٹ کا نام ہے، اچھا، پر یہاں پہ آپ کے پاس گلوکار ہیں، سنگرز ہیں، اور باقی جو اسٹار جن کو لوگ کہتے ہیں راک اسٹارز، آئیڈلس، تو وہ اسٹیٹس تھا اس وقت کے عربوں کے شاعر کا، وہ پورے عربیہ میں وہ سب سے ممتاز تھے۔ اس معاشرے میں قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ میں تمہاری طرف ایک معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ جیسے تم پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ ہم ذرا اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے بعد میں، پر یہاں پہ میں ذرا بتاؤں کہ ہم لغت اور ادبی اصطلاحات کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہوتا ہے میں آپ سے کہوں، میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کہوں کہ یار یہ کھانا مفت کا مل رہا ہے وہاں سے، چلتے وہاں پہ چلتے ہیں کھاتے ہیں، ایک یہ کہنے کا انداز ہے، معمولی گلی کا جس کو ہم کہتے ہیں گلی کی زبان، وہ والا انداز ہے۔ دوسرا ہے کہ اب آپ غالب کے شاعر دیکھ لیں کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، اب وہ سیم بات ہے تقریباً، پر اس کو کہنے کا انداز، اس کو سمجھانا۔ دوسری بات، اب کوئی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں علامہ اقبال سے، فار ایگزامپل علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ کو سے یاد ہے، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ابھی ایک شاعرانہ ایک ادبی اصطلاح ہے، فصاحت کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ ایک عام بندے کو یہی چار جو چیزیں ہیں، یا آپ ایک عام آدمی کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو آپ کو شاید کافی ٹائم لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، یہ قہار، جبار، قدوس، جبروت، یہ کیسے پھر یہ مسلمان آتے ہیں، یہ آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا، پر ان چاروں چیزوں کو ایک لڑی میں پرونا کہ ایک انسان کو سمجھ آ جائے کہ ہاں ہاں یہ چیزیں ہیں، تو یہ انسان کے اندر یہ اصلاحات ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہوتی ہے نا ادبی اصلاحات، ان کو ہم کہتے ہیں فصاحت کے لیول، تو ان کا ہونا یہ ایک کلام کو ممتاز بناتی ہے۔ اس وجہ سے انگلش میں شیکسپیئر کا نام ہے کہ شیکسپیئر، اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، شیکسپیئر کے اس سے پہلے شیکسپیئر کے ناول سے پہلے، ڈرامہ سے پہلے، لوگ جب کسی کریکٹر کو مارنا چاہتے تھے نا تو بہت لمبی لمبی داستان لکھتے تھے، وہ کیسے مرا ہے، کیا ہوا کیا ہوا، پر شیکسپیئر کے ڈرامے میں آتا ہے کہ اس نے بہت آگے تک چلا، مجھے یاد نہیں آ رہا کس ڈرامے میں، پر ایک کریکٹر مرنے والا تھا اور شیکسپیئر نے جملہ یوز کیا، اور مر گیا وہ، یہ اس کی موت تھی اور یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی اور لائن نہیں لکھی اس کی موت سے بعد۔ اور یہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو اس کو سوچ میں مبتلا کر دیں، اسے سوچنے میں مجبور کریں، ان کو ہم کہتے ہیں فصاحت کے لیول۔ تو ہم واپس آتے ہیں، اب میں 35 ہو گئے ہیں، میں اور ٹائم نہیں کر سکتا، آگے نہ آئیں میں ان پہ نہیں ہوں، تو ہم چلتے ہیں عربوں پہ نظر عالموں کے حساب سے، عالم کیا کہتے تھے عربوں کے حساب کے بارے میں۔ تو الجماحی، اب الجماحی کو کوئی جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا تو میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ ابن السلام الجماحی کا شمار عربی زبان کے پہلے گرامر اور ماہر لسانیات اور ادبی اسکالرز میں سے ہوتا ہے، یہ کافی پرانے ایک اسکالر ہیں، اور یہ عربی عبور حاصل کرتا ہے۔ ان کے اوپر بک لکھی رابرٹ ایرون نے، پینگوئن انتھولوجی آف کلاسیکل عربک لٹریچر، اس میں ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ الجماحی کے مطابق ادب عربوں کے لیے ان سب چیزوں کا مجموعہ تھی جو وہ جانتے تھے، اور ان کی حکمت کا سب سے بڑا رہبر تھا، اسی سے انہوں نے اپنے معاملات شروع کیے اور اسی کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا۔ یہ ایسے ہے کہ اگر آپ یونانیوں کو دیکھیں نا، کس چیز سے یونان مشہور ہے؟ اگر آپ یونانیوں کا نام سنیں، گریک نام سنیں، کیا چیز مشہور آتی ہے سب سے پہلے؟ فلسفہ، گریک، یونان،
فلسفے کی وجہ سے مشہور تھے. اور پھر دوسری چیز آتی ہے طب، یونانی طب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اس وجہ سے مشہور تھے. اسی طرح عرب جو مشہور تھے نا وہ اپنے ادب کی وجہ سے مشہور تھے. اس وجہ سے یہاں تک کہ صحیح کہا آپ نے سنا فلسفہ، یہاں تک کہ ادبوں کو یہ کہتے عربوں کے اندر ادب کہہ رہا ہوں، عربوں کے اندر عجمی کا لفظ اس لیے یوز کیا جاتا تھا ان لوگوں کے لیے جو عربی نہیں بولتے تھے کہ عجمی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جو پڑھ نہیں سکتے. تو اتنا ان کے اندر غیرت تھی اپنے اس کے بارے میں، اتنا وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ ادبی لوگ ہیں، وہ فصاحت کے لوگ ہیں، عربی ایک فصحا کی زبان ہے. پھر آپ اچھا میں یہ کوٹ پڑھنے سے پہلے میں پوچھوں گا کہ اس آدمی کو آپ جانتے ہیں جو میں نے پکس آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، جنہوں نے مقدمہ لکھا، پیچھے بک کا نام بھی ہے، زوم نہیں کرنا کسی نے، اگر کسی جانتے ہیں شخص کو تو اس کا نام لکھیں کمنٹس میں. ایک ہنٹ ہے کہ یہ ایک مسلم ہے اور بہت ہی مشہور مسلم ہے، صحابہ وغیرہ نہیں ہے. تو گیس لینا چاہے گا کہ یہ شخص کون ہے جس کی پک آپ کو اسکرین پہ سمجھ نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ شیخ سعدی نہیں ہے، یہ ان سے پرانے ہیں. یہ شیخ سعدی نہیں ہے، یہ اپنے فلسفے کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ اپنی کتابوں کی وجہ سے مشہور ہیں. اور ان کا کافی نام ہے. سائنسدان، اس زمانے میں سائنسدان نہیں ہوتے تھے، پر نہیں ان کو پر یہ سائنسدان نہیں ہے. انہوں نے سوشل سائنس پہ بڑا کام کیا اور ہسٹری پہ کام کیا ہے. شیخ سعدی نہیں ہے، اسد اللہ خان شیخ سعدی نہیں ہے. تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. قرون وسطی مڈل ایجز کے سب سے بڑے سماجی ابن ہشام نہیں، اچھا آپ قریب پہنچے اس زمانے سے. اچھا، قرون وسطی کے سب سے بڑے سماجی سائنسدانوں میں سے ایک، اور بہت سے لوگوں نے انہیں تاریخ نگاری، سماجیات، معاشیات اور آبادیاتی علوم کا باپ سمجھا ہے. ان کو کہتے ہیں فادر آف سوشل سائنسز. یہ ہیں ابن خلدون. اب سب اپنے سر پہ ہاتھ مار رہے ہوں گے، مجھے پتہ ہے ابن خلدون کا نام تو آپ نے کافی سنا ہوگا. تو انہوں نے اپنے بک میں لکھا کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرب شاعری کو تقریر کی ایک شکل سمجھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے اپنی تاریخ کا ذخیرہ، صحیح اور غلط سمجھنے کا معیار، اپنے بیشتر علوم و دانش کے حوالے کی اصل بنیاد اس کو بنایا. یہ اتنا نہیں ابن خلدون ہے. حسنین ہارون آپ شاید لیٹ سے جوائن کر رہے ہیں. تو یہ اتنا عرب کے اندر رچا بسا تھا کہ آج کل آپ ریپ سانگس کا نام تو سنتے ہیں آپ. تو ریپ سانگ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اپنے سے شاعری بنانا اور کرنا. عربوں کے اندر تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا فساد کا معیار تھا کہ وہ لوگ ایک بچہ کھڑا ہو جاتا تھا اپنے قبیلے میں سے، اور وہ ایک شروع کرتا تھا ایک غزل جس کے 300 مشرے ہوتے تھے، اور پوری رات گزر جاتی تھی، اس کی شاعری ختم نہیں ہوتی تھی. اور وہ اسی وقت کہتا تھا، یہ نہیں کہ وہ پہلے سے لکھ کر آتا تھا، نہیں اسی وقت شاعرانہ کلام کہتے تھے اور چلتا رہتا. یہ ان کے ادب کا معیار تھا. تو اب کوشچن آتا ہے کہ قرآن آ کر یعنی نازل ہو کر عربوں کو ہی کیوں چیلنج کرتا ہے؟ اور میں نے نیچے 2 پکس رکھی ہوئی ہیں. ایک ہے طبیعت، جڑی بوٹیاں آپ کے پاس، ٹوٹکے جن کو کہتے ہیں نا، اور دوسری طرف آپ کے پاس فرعون یا ایجپشین مصری کی تصویر ہوں گی. تو میں آپ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جائیں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اللہ نے فرعون کی طرف، فرعون کے دربار میں، تب اس زمانے میں سب سے زیادہ جو مشہور چیز تھی وہ کیا تھی مصر کی؟ اس وقت وہ مشہور تھی جادوگری، سورسری. اس وقت جادوگری مشہور تھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ویسے ہی دیے کہ جو ان جادوگروں کو قائل کر لیں جو اپنے علوم میں ماہر تھے. سب سے زیادہ سب سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے فرعون کے دربار میں سے، وہ شاید جادوگری تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اصل چیز کیا ہے، جادو کیا ہے، اور یہ جو کرے یہ جادو نہیں ہے. ان کو اپنے علم کا ماہر ہوتا ہے نا، اس سے اپنے علم کی حدیں بھی پتہ ہوتی ہیں. تو جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے ایک لکڑی کو اژدہے میں تبدیل کر دیا اور اژدہے نے ان کے سانپوں کو کھا لیا، تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اور پھر وہ ایمان لائے کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے خدا پر.
تو اللہ نے معجزہ اس زمانے کو، ایسے زمانے کو ویسا معجزہ بھیجتا ہے جو وہاں کے لوگوں کا علم و مہارت ہو، تاکہ ان لوگوں کے علم و مہارت کو توڑ دے، ان کے جو فخر کے پہاڑ ہیں ان کو توڑ دے، ان کو پتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ اور خدا وہاں پہ، خدا یہ بھی کرتا ہے۔ پھر آتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ یاد ہیں تو کیا معجزے عطا تھے؟ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، دوسرا تھا وہ اندھوں کو شفا کر دیتے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ اب یونانی، اور جس وجہ سے اب بھی مشہور ہے یونانی طب، یونانی طبیعت، میڈیسن کی وجہ سے بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں، پر اس وقت بھی وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت بھی وہ کوڑیوں کو علاج نہیں کر سکتے تھے، اس وقت بھی وہ نابینا کو شفا یاب نہیں کر سکتے تھے۔ مگر عیسیٰ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ کیا کہ عام لوگ، جن لوگ نے حضرت عیسیٰ السلام کا معجزہ دیکھا، ان کے حواریوں نے، وہ ان پہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام طبیعت کے اندر نہیں ہے، طبیعت یہ نہیں کر سکتی، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اس وجہ سے وہ اس معجزے کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ تو قرآن نازل ہوا فصاحت میں، عربوں کی زبان میں، ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہ ہاں تم لوگ جو باقی پوری دنیا کو عجمی کہتے ہو، تمہاری طرف یہ کلام آیا ہے، اور تمہاری طرف یہ کلام خدا کی طرف سے آیا ہے، اور یہ کلام ایک ایسا فصحا کا کلام ہے، اور یہ کلام تمہیں ڈائریکٹ چیلنج کرتا ہے۔ اور کیسے چیلنج کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی سرا بہ سرا۔ سب سے پہلے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 88 میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دو اے محمد اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پہ مجتمع ہوں، اس بات پہ متفق ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اچھا، کافی ٹائم گزر گیا اس آیت کو نازل ہوئے، قریش نہیں بنا سکے قرآن جیسی۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے سٹینڈرڈ کم کر دیا۔ اللہ نے کہا سورۃ الہود کے اندر آیت نمبر 13، اللہ کیا فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بنا لیا؟ کہو اے پیغمبر کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو، اور خدا کے ساتھ جس کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ تو یعنی ایک پوری قرآن ایک بک نہیں بنا سکتے، ایک کتاب نہیں بنا سکتے، تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ چیلنج کم کریں، ٹھیک ہے ہم کم کرتے ہیں، ہم اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، 10 صورتیں ہی بنا لو، وہ کر سکتے ہو؟ اس جیسی فصاحت کی 10 صورتیں بنا لو۔ چلو اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے، اگر تم اتنے لمیٹڈ ہو، تو میں کہتا ہوں چیلنج اور کم کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، ایک صورت، صرف ایک، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ سب سے اسمالسٹ، یہ لمٹ ہے کہ اگر تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، پھر تم کیسے اس کو جھٹلا رہے ہو؟ تم لوگ جو کہ ہو قرآن کے ماہر، ادب کے ماہر، فصحا کے ماہر، عربی، تم لوگ اگر اس جیسے نہیں صورت بنا سکتے تو کیا تمہیں شک ہے کہ خدا کی طرف سے؟ پر وہ نہیں بنا سکے۔ آج ہم پڑھنے جائیں گے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں بنا سکتے۔ ہم اجمی ہو کر، ہم جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، وہ کیسے اس کو سمجھیں؟ کیا قرآن کے اندر انٹریکسیز ہیں، کیا اصطلاحات استعمال کرتا ہے، کیا نازکی ہے، کیا پیچیدگی ہے قرآن کے اندر، جس کو ہم سمجھ کر اس چیلنج کو ہم ذرا دیکھ سکیں کہ کیسے۔ اچھا، قرآن میں آخری آیت میں ہم نے کہا قرآن کی ایک صورت بنا لو۔ سب سے چھوٹی صورت قرآن کی کون سی ہے جو ہر کسی کو یاد ہوگی؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ، مجھے پتہ ہے، معلوم ہے، نماز میں وہ صورت تو پڑھتے ہی ہوں گے نا ٹائم کم کرنے کے لیے۔
کون سی صورت ہے سب سے چھوٹی صورت قرآن کی؟ الکوثر. یوسف نیاز جیت گئے جی. آپ سے پہلے سب سے پہلے جواب دیجیے. یس، سورۃ الکوثر. 3 آیات، بمشکل 2 جملے، قرآن کی صورت آخری پارے میں آپ کو ملتی ہے سورۃ الکوثر. تو ہم آج دیکھیں گے کہ سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی صورت، اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے 2 جملے بنانا. تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکوثر میں کیا چیز ہے جو سورۃ الکوثر کو ممتاز بناتی ہے. سورۃ الکوثر چھوٹی سی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اب اس میں کیا چیز ممتاز بناتی ہے، ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ سلائڈس پہ غور نہ کریں، میری آواز پہ غور کریں ذرا، ٹھیک ہے. سورۃ الکوثر جو 3 جملے میں لکھے ہوئے ہیں اپنے لیفٹ سائڈ پہ، یہ کیسے منفرد ہیں، اور میں اس کے بتاتا ہوں آپ کو سرا بہ سرا. اور یہ ساری چیزیں نہیں، آپ کو جو چیزیں میں آرام سے سمجھاتا ہوں وہ سمجھا رہا ہوں. کسی بھی زبان کے 10 الفاظ لیں. سورۃ الکوثر میں صرف 10 الفاظ استعمال ہوئے ہیں پوری سورۃ الکوثر میں، جو 3 سطروں یا آیات میں بنائے گئے ہوں. اور جو بھی آپ کا دل چاہے نا لسانی عنصر آپ مناسب لگے فامل کریں. اب لسانی عنصر کیا ہوتا ہے؟ لسانی عنصر ہوتا ہے فصاحت کے ادبی اصطلاحات. مثلا اردو کے اندر آپ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ. آپ لفظ ہے فار ایگزامپل کھانا کھانا، ورب ہے کھانا کھانا، ٹھیک ہے. ناؤن اس کا بن سکتا ہے کھانا. اس کے ساتھ اگر آپ کسی شخص کو لگائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کھانا کھاتا یا کھاتی ہے یا کھاتے ہیں. تو یہ آپ اس کے ساتھ عنصر استعمال کر رہے ہیں لسانی، یہ ہیں کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پر اس 3 جملوں کے اندر سورۃ آیات کے اندر کم از کم 27 ادبی خصوصیات ہونی چاہیے، کیونکہ سورۃ الکوثر کے اندر 27 ادبی خصوصیات ہیں جو اس کے الفاظوں سے بھی زیادہ ہیں. 10 الفاظ ہیں، 27 خصوصیات ہیں، اور ان پہ ہم پڑھیں گے باری باری. اس کا ایک منفرد ڈھانچہ ہونا چاہیے. سورۃ الکوثر کا اگر آپ ڈھانچہ دیکھیں تو یہ ایک پیٹرن ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو 3 قطروں میں لکھا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آخری لفظ آپ کے پاس ہم کافی ہے، اور باقی چیزیں پہلا اور سب سے آخری جو آیت ہے وہ شروع دونوں ایک ہی لفظ سے ہو رہی ہے، انا سے ہو رہی ہے، اور ہمیشہ کے لیے معنی خیز. اب سورۃ الکوثر کا ترجمہ کیا ہے؟ میں آپ کو سورۃ الکوثر کا ترجمہ بتاتا ہوں. بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا ہے، تو اپنے رب کے لیے قربانی دو اور عبادت کرو، اور تمہارے دشمن ہی ہمیشہ کے لیے کاٹ دیے جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہمیشگی کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو تم کیا کرو؟ قربانی دو اور عبادت کرو. یہ قیامت تک رہنا ہے. یہ ایک ایسا جملہ نہیں ہے، ایسا معنی نہیں ہے جو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایک کتاب کا حصہ ہے یہ. اب یہ کتاب کا حصہ ہے، اور کتاب کا حصہ ایسے ہے کہ سورۃ الکوثر کو اگر ہم قرآن کینٹیکسٹ کے اندر دیکھیں نا، قرآن کے اندر دیکھیں سیاق و سباق کے اندر، تو سورۃ الکوثر قرآن کا سے علیحدہ پارٹ نہیں لگتی، قرآن کا ہی پارٹ لگتی ہے، اور قرآن کی ہی تھیمز کو ریلیٹ کرتی ہے. ہم دیکھیں کیسے ریلیٹ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں سورۃ الکوثر کے اندر 4 الفاظ منفرد بھی ہوں، اور پوری کتاب میں قرآن کے اندر بہت زیادہ آیات ہیں، 6000 سے زیادہ ہیں. پوری کتاب کے اندر وہ 4 الفاظ استعمال کبھی نہ ہوئے. وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ سورۃ الکوثر دیکھیں اور مجھے بتائیں وہ 4 الفاظ کون سے لگتے ہیں آپ کو. سورۃ الکوثر کے اندر جو 4 الفاظ پورے قرآن میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے دوبارہ. ذرا کمنٹ کریں اس کو، ذرا دیکھیں، اور مجھے اگر آپ سوچ سکتے، اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں سورۃ الکوثر کے اندر جو پورے قرآن میں دوبارہ ریپیٹ ہوئے نہیں، 6000 سے زیادہ آیات میں کبھی ریپیٹ نہیں ہوئے، کسی بھی فارم میں بھی نہیں. یہ نہیں کہ ان کو ذرا کسی ہم نے ادبی اصطلاح استعمال کی ان کو چینج کر دیا. عربی کے اندر جر ہوتی ہے ہر الفاظ کی، تو وہ جر ہے الفاظوں کی، وہ کبھی یوز ہی نہیں ہوئی قرآن کے اندر باقی کسی بھی صورت کے اندر. ابتر ایک لفظ، ابتر درست. کوثر ونحر شأنیہ کا ابتر. ماشاء اللہ یوسف نیاز، یس. قرآن کے اندر یہ 4 الفاظ کا وہی یوز نہیں ہوئے. پر صرف یہی باتیں نہیں ہیں، ہم ذرا اس کو آگے دیکھتے ہیں. یقین بنائیں کہ ہر سطر یا آیات کا خاتمہ کافیہ کے ساتھ ہو، ہم کافیہ ہوں.
کوثر ونحر ابتر سر ہر تر کافیہ ہم کافیہ. اور اس میں استعمال ہوئے الفاظ 3 سطروں میں صرف ایک بار استعمال ہو. اس میں استعمال کوئی بھی الفاظ نا ریپیٹ نہیں ہوا. اب ہم جملے بول رہے ہیں, میں جملے بول رہا ہوں, میں کتنے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں. ابھی میں نے جملہ بولا, میں جملے بول رہا ہوں, میں کتنے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں. ان دونوں جملوں کے اندر میں نے میں بھی یوز کیا دوبارہ, ہے بھی یوز کیا دوبارہ, اور جملے کا لفظ بھی دوبارہ یوز کیا. اور اس کے بعد اب ہر سطر میں سورۃ الکوثر کی جو حروف ہیں آپ کے پاس, لیٹرز, یہاں پہ میں نے حروف کی اصطلاح استعمال کی ہے, الفاظ نہیں, ذرا غور کریں. حروف بھی جو ہیں ہر آیت کے اندر وہ 10 ہی ہیں. تو یہ ہوگی ذرا پیچیدگیاں. پر آج جو ہمارا کام ہے, آج ہم کریں گے صرف, آج کا لیکچر ہے, اور آپ کو ذرا اس سے اندازہ ہوگا کہ اتنی زیادہ فساد کا کام ہے. آج کا لیکچر ہم صرف اور صرف سورۃ الکوثر کی پہلی آیات کو دیکھیں گے, پہلی آیت کو دیکھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, صرف یہ, جس کا ترجمہ اگر میں آپ کو اردو کے قرآن ترجمے سے بتاؤں تو وہ یہ آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ جان بوجھ کے یہاں پہ کوثر کو ایکسپلین نہیں کیا, میں نے اس کو صرف کوثر ہی کہا ہے, اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں میں نے کہا ہے. اب سب سے پہلے لفظ کو دیکھ لیں پوری آیت میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, سب سے پہلا لفظ ہے اِنَّا. اِنَّا اِنَّا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک, در حقیقت, بلا شک و شبہ. یعنی یہ اس میں شک نہیں ہے, اس میں پکا یقین ہے. اور یہ ایمفیسس کے معنی میں ہوتا ہے. ہم جب کبھی بات کرتے ہیں اردو میں, ہم یہاں سے نہیں کہتے, ہم شروع یہاں سے بات نہیں کرتے کہ یار بے شک یہ کام میں ضرور کروں گا. عام انسان یوز نہیں کرتے اس سلسلہ کو, عربی نہیں یوز کرتے. آپ عرب سے بات کریں, کوئی آپ کے پاس عربی سمجھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بے شک میں کھانا کھانے لگا ہوں, بے شک میں یہ کام کروں گا. وہ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ زیادہ تر. اور ہاں مسلمان بھی آپ ہو کر انشاءاللہ یوز کرتے ہیں, یہ نہیں یوز کرتے بے شک یہ کام ہوگا, در حقیقت یہی کام ہوگا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے. اور انا جو لفظ ہے نا, اب آپ کو میں نیکسٹ اصطلاح کی سمجھاتا ہوں. انا ہو گیا یوز, پورا لفظ کیا ہے, اصطلاح کیا یوز ہوئی ہے اس آیت کے اندر. انا یوز نہیں ہوا, انا یوز ہوا ہے. انا اعطیناک الکوثر, الف حمزہ کا اضافہ ہوا ہے ساتھ, اور حمزہ کیا جمع کا صیغہ. اور یہ چینج کرتے ہیں مطلب کو, بے شک ہم, در حقیقت ہم, بلا شک و شبہ ہم. اور یہ ہم کا جو صیغہ ہے نا, یہ خود جیسے انگلش میں ہم دیکھتے, یہ بادشاہوں کو دیکھتے ہیں نا ہم, کہ ہم ارشاد فرماتے ہیں, ہم عطا کرتے ہیں, تو وہی صیغہ استعمال اللہ اپنے لیے کر رہا ہے کہ بے شک ہم. اور یہ ہم کو ایکسپلین کہاں اللہ کرتا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلے آیت بتائیں مجھے کیا ہے, سب سے پہلی سورت, سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. وہاں پہ اللہ ایکسپلین کرتا ہے ہم کون ہے, انا جو کہہ رہے وہ کون ہے. اب ذرا سا سائڈ ٹریک پر میں اس آیت پہ جاتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد عربی میں یوز ہوتا ہے الحمدللہ اور شکرن. ٹھیک ہے, شکرن کے معنی ہوتا ہے تھینک یو, جزاک اللہ, شکریہ. اور جہاں پہ اب شکرن استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جو آپ کو عطا کی گئی ہوں. اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دے نا تو آپ کہتے ہیں شکرن. ٹھیک ہے, آپ اس کی دی ہوئی چیزیں پہ دے رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. الحمد کا لفظ جو ہوتا ہے نا, وہ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کا شکر ادا کرنے میں جو اس نے دی ہو یا نہ دی ہو. یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ چیز دی ہے تو اب تم شکر ادا کرو, نہیں, اللہ کے شکر لفظ نہیں استعمال ہوتا, اللہ کے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ تمہیں کچھ دے یا نہ دے, وہ ڈیزرو کرتا ہے. الحمدللہ, الحمد جب ال کا اضافہ ہوتا ہے تمام تر, تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تر شکر اس ہستی کے لیے, اللہ کے لیے جو تمام تر عالمین, تمام تر جہانوں, جہان کا لفظ ہم کہتے ہیں عالمین کو, جہانوں. رب کا لفظ جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں مالک اور نگہبان, ان کو پرووائڈ کرنے والا, ان کو برقرار رکھنے والا. تو تمام تر شکر اس ذات کے لیے جو تمام تر جہانوں کو برقرار رکھنے والی ذات ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم, وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد, اعطیناک, ہم نے تمہیں دیا ہے,
عطا کیا ہے. دیا لفظ اس میں بہتر نہیں، پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عطا کا لفظ جو ہے نا اردو میں وہ عربی سے نکلتا ہے، عطا کیا ہے، بے شک ہم نے تمہیں عطا کیا. انا اعطیناک کا جو لفظ ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے ہم کے لیے، تو شخص کو ظاہر کریں گے، جس طرح ہم بھی یہاں پہ ہیں. تو پہلی بات یہاں پہ جو لفظ ہے نا آتا، وہ ماضی کا سیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اس کا مطلب اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں عطا ہو گیا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر ملے گا، جو کوثر کے دریا ملے گا قیامت کے دن. پر اللہ نے کہا کہ لکھا جا چکا ہے، تمہاری تقدیر میں ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ تمہیں دوں گا میں، نہیں، تمہیں دے دیا ہے میں نے، ابھی اس رب نے تمہیں دے دیا ہے، عطا کر دیا، ہو گیا. یعنی یہ کام یہ نہیں کہ مستقبل میں ہوگا یا کبھی ہوگا، نہیں، یہ عطا ہو چکا ہے، تمہارے یہ پڑھنے سے پہلے ہی عطا ہو چکا ہے. اور پھر یہاں پہ پھر سے اللہ یوز کرتا ہے جمع کا صیغہ، اعطینا، ہم نے تمہیں، یا ہم تمہیں یہ عطا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عطا ہو چکا ہے پہلے سے ہی. اور اس میں، اور سیکنڈ آپ کو میں ایک بتاؤں، آتا کا جو لفظ ہے نا، آتو، الف حمزہ عین تو یہ، آتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو ایک چیز، ایک شخص کے پاس ہو ایک چیز، اور وہ اپنے پاس سے وہ چیز دوسرے شخص کو دے اپنے ہاتھ سے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عطا کا لفظ. عطا کے لفظ کی جب اردو میں بھی ہم استعمال کریں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، یعنی وہ اس چیز کا مالک ہے، تو وہ تمہیں عطا کر رہے، اپنے پاس دے رہے ہیں. ہم اردو میں جب عطا کا لفظ یوز کرتے ہیں تو بادشاہ یا کسی بڑے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ تمہارے عطا کر رہا ہے، کہ مطلب کہ وہ اس کے پاس ہی وہ اپنی رحمت یا اپنی کسی وجہ سے تمہیں عطا کر رہا ہے. اور اس کے دوسرا مطلب، اس کے ساتھ ایک اور بھی معنی ہوتا ہے کہ اب قرآن میں جو لغوی معنی ہے نا، ابھی لغوی معنی تو ہم پڑھے تھے، قرآن میں جو مفہومی معنی ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ آتو کا جو لفظ یوز ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص، ایک ہستی تمہیں ایک چیز دے رہا ہے اپنی طرف سے، اپنے ہاتھ سے، اور وہ اس کی طرف سے آ رہی ہے جو سب سے سخی ہے، جو سب سے اچھا دینے والا ہے. باقی لفظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں عطا کے ہم مطلب دیا کا لفظ، دینا، یہ اس کے معنی میں نہیں آتا. دیا کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو چیز واپس دی، اس سے چیز اس نے دی، وہاں سے چیز اٹھا کر وہاں پہ رکھ دی. دی کا لفظ عطا کے مطلب نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک لفظ کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. اور یہاں پہ یہ جو لفظ یوز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہو گیا، یہ ایک سیکنڈ اس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے بے شک کو، کہ یہاں پہ یہ ہو چکا ہے. اچھا، اور کیا ہو چکا ہے؟ تو الکوثر، اور کوثر کا لفظ جو نکلا ہے وہ کاف سا رے کی جڑ سے نکلا ہے. عربی میں ہر الفاظ کی لفظ کی ایک ایک جڑ ہوتی ہے. تو کثر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کثرت، وہ بھی یہاں سے نکلا ہوا ہے. تو کثر کے کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ لغوی معنی میں لکھے، تعداد میں اضافہ کرنا، زیادہ تعداد میں، کثرت سے ہونے کے لیے، دولت یا اولاد یا دونوں پہ فخر کا اظہار کرنا، امیر ہونا، دریا، نہر. کوثر کے بھی کافی اب لغوی معنی ہیں. اب جو کوثر کے معنی ہیں تو آپ کے پاس ایک لغوی، ایک جو معنی ہوتا ہے وہ تو آپ کے پاس آتا ہے نا کہ حدیث سے صحیح مسلم میں کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 56 کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کوثر ایک نہر ہے جس کا مجھ سے رب عزت نے وعدہ کیا ہے اور اس میں خیر کی کثرت ہے. اب تفسیر الکبیر، اور تفسیر الکبیر اگر آپ کو نہیں پتا، تفسیر الکبیر میں آتا ہے، سوری میں ذرا باقی سائز دیکھ رہا ہوں. تفسیر الکبیر میں آتا ہے کہ کوثر کے معنی صرف جنت میں ایک عظیم دریا یا ایک عظیم کثرت کے علاوہ روحانی اولاد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوثر کے لغوی معنی ایک یہ بھی ہیں کہ دولت یا اولاد یا دونوں پہ فخر کا اظہار کرنا. تو کوثر کا ایک لغوی معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے
لیے ایک نعمت تو آخرت میں بھی ہے، تمہیں جو ابھی دی چکی ہے وہ تمہاری امت کی ہے نعمت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس دوسری معنی ہو سکتا ہے تفسیر قاسمی میں ہے کہ وہ تمام عظیم نعمتیں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں. ایک آدمی نے پوچھا، اور یہ سعید بن جبیر کا میں نے حوالہ دیا ہے تفسیر قاسمی میں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی حضور سعید بن جبیر سے پوچھا، اور سعید بن جبیر ایک بہت عظیم تابعی گزرے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ الکوثر جنت میں ایک نہر ہے. تو سعید بن جبیر نے جواب دیا، یہ بہت سی نعمتوں میں صرف ایک ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا ہے. تو الکوثر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ایک نہر نہیں، اس کا مطلب بہت ہے، کیونکہ یہ ایک اس ہستی کی طرف سے آ رہا ہے کہ جس جو بہت سخی ہے دینے میں، تو وہ صرف ایک چیز نہیں دے رہا، تو بہت سی چیزیں دے رہا ہے، بہت سی چیزوں سے نواز رہا ہے. تو اس کو صرف اس کے ایک معنی کے اندر کافی اصلاحات سے بھرپور ہے لفظ. اب اس کے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب جو جیسے صورت میں استعمال ہوا نا لفظ، وہ صرف کوثر استعمال نہیں ہوا، وہ لفظ میں الکوثر. اور میں نے آپ کو ذرا پہلے بتایا کہ جیسے جب کسی کے استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر شے کا احاطہ کر دینا، احاطے کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ میں تمہیں کوئی اچھی چیز بہت زیادہ دے رہا ہوں، نہیں، اس کا معنی یوں سمجھیں کہ میں تمہیں ہر چیز میں سے جو اچھی ہے وہ ہر چیز تمہیں بہت زیادہ دے رہا ہوں. اور یہاں پہ لفظ جو استعمال ہے کثر کا لفظ ہے، جیسے ہم زر کی جڑ پڑی تھی، کاف سارا کثر کا لفظ ہے، پر یہاں پہ آتا ہے واو کا سیغہ درمیان میں، کوثر. اب کوثر کا جو معنی ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو بار بار دی جائے، یا جو ابدی ہو یا دائمی ہو، ہمیشگی کے لیے ہو. اب ذرا اس لفظ کو دیکھیں، ہم نے تمہیں ایسی ہر چیز کی کثرت دی ہے جو اچھی ہو ہمیشہ کے لیے. اب ذرا آپ مفہوم کو سمجھیں. اب میں آپ کو ذرا آخری ذرا جاؤں، اب مفہوم کو ذرا سمجھیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شک و شبہ صفحہ ہستی میں موجود ہر چیز کو فراہم کرنے والا اور برقرار رکھنے والے اللہ نے اپنے خزانوں میں سے آپ کو ہر اچھی چیز کی دائمی بھلائی عطا کر دی ہے. یہ اس آیت کا ایک مفہومی معنی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فصاحت. یہ ہے فصاحت، اس کو کہتے ہیں فصاحت، کہ یہ چیز اتنی. اب یہ آپ سمجھانا چاہوں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، اگر آپ دیکھیں نا ٹائم، تو ہمیں ہو چکے ہیں 40 منٹ اسٹریم کو سٹارٹ ہوئے ہوئے آلموسٹ. میں 40 منٹ تک آپ کو صرف ایک آیت کے بارے میں سیاق و سباق بتایا، میں نے اس کو بتایا، اور میں ایک آیت کریں، اور اس کا آخری مفہومی معنی جو احاطہ کیے وہ معنی ہے، وہ یہ بنتا ہے. یہ ہے یہ ہے فصاحت قرآن، کہ عربی کی فصحا. اور اس میں دیکھیں اگر آپ، تو اب سمجھ آتا ہے ذہن میں کہ جب عربوں نے قرآن پاک کو دیکھا تو انہوں نے کیوں کہا کہ یہ شخص، یہ اس کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ جادو ہے. انہوں نے کلام کو ایک جادو کا، عام لوگ نہیں کہتے. کبھی آپ نے لفظ سنا نہیں ہوگا کہ کسی بک کو کسی نے جادو کا، نہیں، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جتنی اس میں پیچیدگیاں اور جتنی فصاحت و بلاغت کے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، وہ ریپلیکیٹ کرنا، وہ بنانا، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اور اس وجہ سے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک ہمارے سامنے کوئی ایسی وہ نہیں آئی، کہ مثال نہیں آئی کہ جس نے قرآن کو پورا امیٹیٹ ایک صورت بھی بنا کر دکھائی ہو. اور ہم نے ابھی تک ایک صورت کے ایک آیت کو دیکھا ہے، صرف اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور میں آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں، اور آپ پھر سے اس ورس کو دیکھیں، تو ہمارے پاس پہلے اِنَّا کا لفظ، پہلی اصطلاحات جو ہم نے دیکھی، پھر اِنَّا جو ہم کو ظاہر کرتا ہے، دوسری اصطلاحات، پھر اعطوی کا لفظ جو کہ اظہار کرتا ہے اس کی طرف سے مل رہی چیز جو سب سے کثرت سے عطا کرنے والا سخی ہے، پھر کا لفظ اعطوی کے ساتھ،
جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کسی میجسٹک کسی بڑے کی طرف سے آ رہی ہے چیز. پھر یہاں پہ لفظ آتا ہے عطا کے اپنے معنی جو باقی مفہوموں میں نہیں ہے وہ آ گیا. پھر آپ کے پاس آگے جائیں تو ال کا استعمال ہوتا ہے کوثر کے ساتھ. ال تمام تر ہر اچھی چیز کی کثرت. پھر کوثر کثر کا لفظ زیادگی ہمیشگی دائمی ہمیشگی کثرت سے ملنے والی چیز سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر وا کا جو اضافہ ہوتا ہے کوثر میں دائمی چیز ہمیشگی کے لیے چیز ابدی چیز. اور پھر اس کے پورے آیت کا اگر آپ مفہومی ترجمہ کریں تو وہ آپ کے پاس نیچے میں نے لکھا ہوا ہے کہ بلا شک و شبہ صفحہ ہستی موجود ہر چیز کو فراہم کرنے والا اور برقرار رکھنے والے اللہ نے اپنے خزانوں میں سے آپ کو ہر اچھی چیز کی بھلائی دائمی عطا کر دی ہے. تو یہ تھا آج کا درس. آج صرف ہم نے ایک آیت کو دیکھا. اگلی درس میں ہم انشاءاللہ اگلی 2 آیتوں کو دیکھیں گے سورۃ الکوثر کی کہ ان میں کیا پیچیدگی ہیں, ان میں کیا معنی چھپے ہوئے ہیں جن کو اگر آپ سمجھیں ان کی سیاق و سباق سمجھیں ان کی تشریح کریں ذرا تو آپ کے سامنے کیا کیا چیز آتی ہے. ابھی تو ہم نے تشریح بھی نہیں کی. یہ جو آپ کرتے ہیں نا اردو میں ایک ہوتا ہے ایک آپ تشریح کرتے ہیں کسی چیز کو دوسرا آپ اس کو صرف ایکسپلین کرتے ہیں سیاق و سباق کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں اس چیز کو. ہم نے یہ کیا صرف اس کے ساتھ سیاق و سباق اور معنیوں کے ساتھ ایکسپلین کیا چیز کو. ہم نے ابھی تشریح نہیں کی. اس کی تشریح تو اس کی بہت بڑی جائے گی. اتنے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا میں کر بھی نہیں سکتا. میرے پاس اتنا علم نہیں ہے عربی کا نہ میں عربی ہوں کہ آپ کو کر دوں. یہ تو میں نے کچھ چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. تو جو سیاق و سباق کے ساتھ ہم کریں گے وہ ہم اگلی انشاءاللہ اس کی دوسری آیت فصل ربک ونحر ان شانئک هو الابتر ہم کریں گے. ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کے زمانہ نزول اس کس وجہ سے نازل ہوئی تو وہ میں مینشن کرنا بھول گیا شروع میں. میری غلطی ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی کہ ایک جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے اور یہ زیادہ قوی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا القاسم کی جب وفات ہوئی تو کافی مشرکین نے کہا ایک یا تو ابو جہل نے کہا یا عامر ولید نے کہا یا ایک دو اور کا آتا ہے کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ شخص ابتر ہو گیا. تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت نازل کی تھی. اور ہم جب ابتر تک جائیں گے تب ہم دیکھیں گے ابتر کے معنی کیا آتے ہیں اور باقی جملوں کے معنی کیا آتے ہیں. تو ہم اس کو اگلے درس کی رکھتے ہیں. میں آپ کو اتنا زیادہ نہیں پڑھانا چاہتا کہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے نا. ظاہر بات ہے آپ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں یہ فل کورس آپ کو ایک دن میں سمجھانا چاہوں آپ کے ذہن میں ککھ نہیں آنا. تو میں کوشش کروں کہ آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھتی بھی جائیں. تو سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. میں اس میں جو باتیں صحیح کی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں, جو غلطیاں کی ہیں وہ میری طرف سے ہیں, ان کے لیے معذرت خواہ. اب اگر اس درس کے حوالے سے جزاک اللہ خیرن سننے کے لیے اگر کوئی سوال جواب ہو یا کسی چیز پہ آپ پوائنٹ پہ زیادہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بے شک وہ اس درس سے ریلیٹڈ ہوں یا نہیں اور ہمارے کورس کے احاطے میں ہوں. ہاں یہ ہونا ضروری ہے کہ قرآن حدیث سے متعلق میں باقی سوالات کا جواب نہیں دوں گا. ان سے متعلق ہوں تو ان کے سوالات آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ ان سوالات کا جواب دوں. اگر اس کے حوالے سے کوئی سجیشنس بھی ہوں آج کے کورس کے کچھ یہ سمجھ نہیں ہے تو بے شک پوچھ لیں. ہم ان سلائڈس کو ڈیوائز کر سکتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ 20 منٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ آپ سوال جواب بھرپور طریقے کر دیں. میں یہاں پہ کلاس لینے کے لیے نہیں میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. میں آپ کو ایک رٹے نہیں لگوا رہا. تو میں انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. اچھا چلیں سوال جواب نہیں سوال جواب بھی اتریں گے. مجھے یہ بتائیں اگر کوئی شخص کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کلاس یہ کورس فائدہ مند لگ رہا ہے یا کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو پہلے سے علم تھا ان چیزوں کا تو مجھے بھی اس پہ ذرا فیڈ بیک دینا آپ لوگ
اپنے خیال کا اظہار کریں تاکہ مجھے بھی ذرا پتہ چلے کہ اگر اس میں بہتری لانی ہے باقی لوگوں کے لیے تو کیسے لانی چاہیے، کیا چلنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، یہیں پہ چیٹ میں کر لیں بے شک، تو تاکہ ہم اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش اللہ میں توفیق دے. اچھا میں یہاں پہ نا ایک بات آپ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس جیسی ایک آیت بنا لو. مجھے پتہ ہے کہ ہم عام باتوں میں کبھی کبھار کہہ جاتے ہیں کہ اس آیت جیسی ایک مسئلہ بنا لو، یہ قرآن میں کہیں نہیں آتا. نہیں، یہ غلط بات ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو قرآن میں 3 جگہ یہ آتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، سورۃ الاسراء میں، سورۃ ہود میں اور سورۃ بقرہ میں. اور وہ آتا ہے کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا لو، 10 صورتیں بنا لو یا ایک صورت بنا لو. تو اس کے حوالے سے کوئی ایک آیت کا کبھی نہیں ہے قرآن کہتا. تو یہ ایک بات غلط ہے، اس کو ذرا تصحیح فرما لیں سب لوگ جو موجود ہیں. Make us produce a surah like it. That's the lowest claim that Quran makes. اس جیسی ایک صورت بنا لو، آیت نہیں. منافقین کے رد عمل یہ جواب مجھے نہیں معلوم. صحیح بات ہے، کیونکہ میں نے اس کو ان آیاتوں کو اس سیاق سباق میں نہیں پڑھا تفسیر کے ساتھ. یہ میری کوتاہی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح نہیں بتا سکتا. منافقین، اب ظاہر بات ہے منافقین اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ منافقین اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کھلے عام نامسلم ہیں. اور یہ قرآن، یہ آیت ان لوگوں کو ٹارگٹ کری ہے، ان لوگوں کو کہہ رہی ہے جو کھلے عام کہتے تھے کہ تم مسلم ہو. اس وجہ سے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچ ہو تو لے آؤ، اگر تم شک شبہ ہے تو لے آؤ اس سے بنا کر. تو منافقین کے جو رول ہے یا منافقین کا جو اظہار ہے، جواب ہے، وہ اتنا معلوم نہیں ہے مجھے، تو اس کے لیے معذرت خواہ. اس کے علاوہ کوئی سوال جواب؟ دیکھیں سوال میں اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں ملتا تو آپ نئی چیز ایک سیکھ لیں. جیسے آپ نے اس میں سیکھا کہ آیت کا کلیم قرآن نہیں کہتا کہ آیت لے کر آؤ، قرآن کہتا ہے کہ ایسی ایسی صورت لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سر عربی زبان کے سر معاشرے میں پیدا کیا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ظاہر بات ہے کہ اللہ چاہے تو کسی بھی معاشرے میں پیدا کرے کسی بھی پیغمبر کو اور اس کے واسطے کرے، پر اس کی ایک وجہ ہے اور آپ کو 3-4 وجوہات میں آپ کو ذرا احاطہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو یہودی تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ کوئی ایک پیغمبر آئے گا اور وہ آئے گا ان علاقوں میں. اگر آپ جائیں نا، میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا جائیں، پر عیسائیہ کی کتاب انجیل بائبل میں آتا ہے، عیسائیہ کی کتاب میں، کہ آخری جو پیغمبر آئے گا نا، آخری جو خدا کی طرف سے ایک آئے گا، وہ کیدار کی زمین میں آئے گا. کیدار کی زمین کہتے ہیں اسماعیل کے اسلام کے لوگوں کو، عربوں کو. کیدار کی زمین میں آئے گا اور وہ صلہ کے پہاڑوں کی طرف آئے گا. صلہ کے پہاڑ کہتے ہیں مدینے میں. تو عرب جو یہودی لوگ تھے وہ اس وجہ سے مدینے میں رہتے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ آخری پیغمبر یہاں پہ آئے گا تو ہم اس کو پیروی کریں گے. تو یہ پہلی بات تو یہ ان کی پیشن گوئی وہاں پہ موجود تھی. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہودیوں اور یثرب کے قبائل میں کوئی جنگ یا جھڑپ ہوتی تھی یا کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان کو یہ کہہ کر دھتکارتے تھے کہ تم رکو، آخری پیغمبر آئے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور تمہیں ہم نست و نابود کر دیں گے. کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ تک ہے کہ وہ آخری پیغمبر جنگوں میں حصہ لے گا اور اللہ اسے اپنے دشمنوں پہ فتح عطا کر دے گا. تو یہ پہلی بات تو ان کے پاس پیشن گوئیاں تھیں. دوسری بات یہ کہ عربوں کا آپ معاشرہ دیکھیں نا اس وقت، تو اس وقت کی دنیا کا جغرافیہ یہ تھا کہ ایک طرف آپ کے پاس تھی فارس، دوسری طرف آپ کے پاس تھا روم. یہ دونوں سپر پاورز تھیں، جیسے آج کے زمانے میں رشیا اور یو ایس اے. تو اس وقت عربوں کی طرف ایک جو حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ جب اسلام بڑھا اور جس تیزی سے پھیلا، وہ بذات خود ایک حیرت مندانہ چیز ہے کہ ایک
اکیلے شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس وقت کے نقشہ بدل ڈالا دنیا کا، مذہبی اعتبار سے بھی اور ملکوں کے حساب سے بھی۔ فارس اور روم دونوں شکست کھا گئے، کیسر و کسرا ختم ہو گئے۔ تو یہ یہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس عربوں میں، کیونکہ اب میرے ذہن میں یہ جو آتی ہیں عقلی حساب سے اگر آپ کہنا چاہیں نا، پر ظاہر بات ہے اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کا کسی کے پاس زیادہ بہتر سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، پر جیسے اللہ کہتا ہے قرآن میں ہی ڈز ایز ہی ولز، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ خدا کو تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی وجہ کیوں وجہ، جو عقل میں باتیں آتی ہیں وہ یہی چند باتیں آتی ہیں جو میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتا دیں۔ اس کا زیادہ بہتر سوال تو آپ کو شاید کوئی عالم بتا سکے، میں ایک عالم نہیں ہوں، تو میں اپنے علم کے حساب سے آپ کو میں نے یہ جواب دے دیا۔ میں 1-2 منٹ رکتا ہوں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال جواب ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور نہیں ہے تو بس پھر ہم انشاءاللہ اس کا ذرا اینڈ کریں گے۔ مجھے پتہ ہے ذرا یہ مشکل ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ عربی یا پھر اردو ادب سے بھی لگاؤ اتنا نہیں رکھتے، ادب سمجھنا ذرا مشکل ٹاپک ہے، اس وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ ہم تمام تر آیات کو ایک ساتھ یکجا نہ کریں، آہستہ آہستہ لوگوں کو ذرا ایکسپلین کریں، اور انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ قرآن کے تمام تر ثبوتوں کے اوپر سے جائیں گے، شواہد کے طور پہ جا رہے ہیں کن کن کرائٹیریا پہ قرآن کہتا ہے کہ میں الہامی کتاب ہوں، اگر تم یقین نہیں رکھتے تو یہ کرو، یقین نہیں رکھتے تو یہ کرو، تو اپنے ثبوت جو قرآن پیش کرتا ہے ان کے اوپر ہم آہستہ آہستہ سے سب کو کور کریں گے، تاکہ آپ کو ذرا علم میں ہو کہ ہم اسلام مسلمان ہیں تو مسلمان ہی کیوں، اسلام ہی کیوں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ کوئی اور کوشچن نہیں آ رہا، آخری 1 منٹ میں انتظار کر رہا ہوں، اگر کوئی کوشچن ہے تو جلدی جلدی لکھیں، نہیں تو ہم انشاءاللہ اسٹریم کا اینڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں، جو لوگ ہیں 4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو ہم دوسری آیات کو دیکھیں گے سورۃ الکوثر کی آخری 2، ان کو ذرا دیکھ کر آئیں، ان کے تفسیر پڑھیں، ان کو دیکھیں نا، آپ ادبی طرف سے نہ دیکھیں، تفسیر پڑھ لیں، کوئی بھی ایک تفسیر اٹھا لیں، آپ مودودی کی اٹھا لیں، تفسیر سعدی اٹھا لیں، ابن کثیر اٹھا لیں، قادری اٹھا لیں، کبیر اٹھا لیں، اس کا مسئلہ نہیں، کسی بھی ایک تفسیر کے ذریعے آپ تفسیر پڑھ کے آئیں اس کی ذرا، آپ کو ذرا کافی فائدہ دے گی سمجھنے میں۔ سلائڈس میں شیئر کر دیتا ہوں اور کلاس کا بھی اختتام ہوا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ میں اور کرنے کی توفیق دے اور اس کو جاری و ساری رکھے، اللہ ہم سب کو اچھا ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔